بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ایڈوکیٹ آصف ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ این ٹی این میں اور فائلر میں ڈیفرنس کیا ہے۔ ناظرین، جو این ٹی این ہے، این ٹی این کا مطلب ہے کہ آپ ایف بی آر کے اندر اپنا جو ڈیٹیلز ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں، اپنی انفارمیشن سی این آئی سی کی انفارمیشن، موبائل نمبر، ای میل اور نام اینڈ ایڈریس وغیرہ آپ اپنا جو ہے نا ایف بی آر کے سسٹم کے اندر جا کے آپ وہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ایڈ کرتے ہیں اور اس کو جو فارم کو ایک سبمٹ کرتے ہیں، تو آپ کو ایف بی آر کی طرف سے ایک رجسٹریشن نمبر ملتا ہے جسے ہم نیشنل ٹیکس نمبر بولتے ہیں، یعنی کہ این ٹی این بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ ایف بی آر کے اندر رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، آپ کا ایک اکاؤنٹ بن گیا ہے ایف بی آر کے اندر اور آپ کو جو ہے نا ایک این ٹی این جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے، قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس میں این ٹی این آپ نے بنوا لیا اور آپ فائلر ہو گئے اور آپ کو فائلر والی جو ساری جتنی جو ہے نا وہ بینیفٹس ہیں وہ سارے آپ کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ فائلر ہونے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے ریٹرن فائل کرنا پڑتی ہے۔ ریٹرن کیا چیز ہوتی ہے؟ ریٹرن ہوتی ہے کہ آپ جب ایف بی آر کی اپنی لاگ ان بنا لیتے ہیں، آپ این ٹی این لے لیتے ہیں، آپ کا ایک لاگ ان بن جاتا ہے، ایک اکاؤنٹ بن جاتا ہے ایف بی آر کے سسٹم کے اندر، تو پھر وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے۔ ریٹرن کے اندر آپ نے ایک وہاں پہ ایک فارم ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اپنی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیورنگ دا ایئر آپ نے انکم جو ہے وہ آپ نے کتنی کمائی، یعنی کہ آپ نے پیسے کمائے کتنے، وہ ڈفرینٹ وہ 5 ہیڈ ہیں انکم کے جس سے آپ کو انکم آ سکتی ہے، ٹھیک۔ ایک آپ کا سیلری کی انکم ہے، پھر آپ کا بزنس انکم ہے، پھر آپ کی پراپرٹی کی انکم ہے، اس کے بعد آپ کے کیپٹل ایسٹس کی انکم ہے، اور پھر فارن انکم یا ایگریکلچر یا ادر انکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 ہیڈ ہیں جہاں سے آپ کی انکم آ سکتی ہے۔ تو اس میں آپ نے اپنی انکم کی ڈیٹیل بتانی ہے کہ بھئی میں نے ڈیورنگ دا ایئر جو ہے نا، اگر آپ سیلری پرسن ہے، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ میں نے اتنی سیلری لی پورے سال میں اور اس کے بعد یہ ٹیکس دیا۔ اگر آپ جو ہے بزنس مین ہیں تو آپ بتائیں کہ میں نے پورے سال میں اتنا بزنس کیا، اس میں سے یہ میرے ایکسپینس ہیں اور جناب یہ مجھے پروفٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں آپ نے اپنی ایکسپینس جو اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ نے اپنی انکم اور بزنس کے ایکسپینس کی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو آپ نے اس میں صرف اپنی انکم کی ڈیٹیل بتانی ہے، اپنی سیلری کی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے۔ یہ ریٹرن کے اندر میں بتا رہا ہوں جو چیز ہونی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ ہے کہ آپ نے اس میں پھر یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھی میں نے پورے سال کے اندر جو ٹیکس دیا ہے وہ کہاں کہاں پہ دیا ہے، مطلب میں نے سیلری کے اوپر ٹیکس دیا وہ میں نے اس میں پٹ کرنا ہے، میں نے بجلی کے بل کے اوپر ٹیکس دیا، میں نے گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کری اس کے اوپر ٹیکس دے دیا، یا میں نے کوئی پراپرٹی پرچیز کی اس کے اوپر ٹیکس دے دیا، مطلب یہ ساری ڈیٹیل آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے۔ اس میں آپ کے موبائل کا ٹیکس بھی آ جاتا ہے، آپ کے بینک کا ٹیکس بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ اس میں آ جاتی ہے ہمارے پاس ویلتھ اسٹیٹمنٹ۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال کے اندر اپنے پرسنل ایکسپینس کتنے کیے، مطلب میں نے اپنے گھر کے لیے یا اپنی ذات کے لیے میں نے اپنے جو کتنے پورے سال میں ایکسپینس کتنے کیے، ٹھیک ہے۔ میری مطلب انکم اگر 6 لاکھ تھی تو اس میں سے میں نے ایکسپینس کتنا کیا اور باقی میں نے بچایا کتنا۔ پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ نے، یعنی کہ آپ کی ایسٹس والی سائڈ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو بینک کے اندر آپ کے کتنے پیسے بچے تھے، مطلب 6 لاکھ آپ کی جو انکم تھی اس میں سے میں نے 4 لاکھ ایکسپینس کر دیے، 2 لاکھ روپے میرے پاس ہیں جس میں سے لاکھ روپے میں نے بینک میں ڈال دیے، میرے پاس بینک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ نے 30 جون کا جو کلوزنگ بیلنس ڈالنا ہوتا ہے بینک کا۔ اس کے علاوہ اس میں سے اگر میں نے کوئی چیز پرچیز کر لیا، کوئی ایسٹ سے اپنا بنایا، جیسے میں نے کوئی موٹر سائیکل لے لی یا میں نے کچھ پیسے جوڑے اور میں نے جناب گاڑی لے لی یا میں نے پلاٹ لے لیا، اس کی ڈیٹیل بتانی ہے کہ جی میں نے یہ اپنی پراپرٹی بنائی ہے، یہ میں نے اپنا ایسٹس بنایا ہے، گاڑی لیا ہے، گولڈ لیا ہے، کچھ بھی لیا ہے، تو آپ نے اس کی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہماری ویلتھ کے اندر چیز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آتی ہے کہ اگر آپ نے اس کے علاوہ آپ نے اپنے پاس کوئی پیسے رکھے ہیں، آپ کے پاس کیش پڑا ہوا ہے گھر میں، تو آپ نے اس کی ڈیٹیل بتانی ہے۔ پھر اگر آپ نے کسی کو لون دیا ہے یا آپ نے کسی سے لون لیا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی بتانی ہوتی ہے کہ پورے سال میں نے یہ لون لیا اور یہ جناب لون دیا، ٹھیک ہے۔ اور اینڈ پہ جو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ریٹرن کو جب آپ اس کو ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم نے ریکنسائل کرنا تھا، کر کے اس کو فارم کو سبمٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کو سبمٹ کر دیتے ہیں، اگر آپ نے وہ ڈیو ڈیٹ کے اندر اندر آپ نے سبمٹ کی ہے چیز، ٹھیک ہے، اپنی وہ ریٹرن جو آپ نے ڈیو ڈیٹ کے اندر اندر سبمٹ کی ہے، جب آپ اپنی ریٹرن فائل کریں گے تو آپ فائلر بن جائیں گے۔ این ٹی این پہلے بن گیا، اس کے بعد آپ نے ریٹرن فائل کی اور آپ فائلر بن گئے۔ لیکن اگر آپ نے این ٹی این بنا لیا، ایگزامپل جیسے ابھی یہ اس سال کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی وہ تھی 30 نومبر 2022، اگر آپ نے این ٹی این اپنا بنا لیا، ٹھیک ہے، وہ جون سے پہلے بنا لیا، لیکن آپ نے جو ریٹرن فائل کی وہ آپ نے 30 نومبر کے بعد یعنی کہ 1 دسمبر کو آپ نے اپنی ریٹرن فائل کی،
تو آپ جو ہے وہ فائلر کنسیڈر نہیں ہوں گے. آپ نے ریٹرن تو فائل کر لی, کیونکہ اس میں کوشچن تو ایک بنتا ہے کہ سر آپ نے کہا کہ جی NTN بنانے کے بعد جب آپ ریٹرن فائل کریں گے تو ہم فائلر ہو جائیں گے, لیکن ہم فائلر نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ریٹرن فائل جو ہے وہ بھی ڈیو ڈیٹ کے اندر ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے. اگر آپ نے NTN بنا لیا اور آپ نے ریٹرن جو ہے وہ ڈیو ڈیٹ کے اندر فائل کی تو آپ فائلر بن جائیں گے. اگر آپ ڈیو ڈیٹ کے بعد آپ ریٹرن اپنے فائل کرتے ہیں, جیسے 30 نومبر کے بعد اگر آپ 1 دسمبر کو اپنی جو ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ نان فائلر رہیں گے. اب دوبارہ آپ نے اگر فائلر کی لسٹ میں جانا ہے تو وہ ابھی یہ فائلر کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ فائلر کیا چیز ہوتی ہے. اگر آپ نے فائلر کی لسٹ میں دوبارہ ایڈ ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو, اگر آپ انڈیویجول پرسن ہیں یا آپ خالی سمپل بزنس کرتے ہیں یا آپ سیلری پرسن ہیں, تو آپ کو 1000 روپے تک 1000 روپے کا جو چلان جمع کرانا پڑے گا. جب آپ وہ ATL سرچارج کا چلان جمع کرائیں گے پھر جا کے آپ کو 1-2 گھنٹے کے اندر آپ فائلر بن جائیں گے. اب فائلر کیا چیز ہے؟ NTN میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنی FBR کے اندر رجسٹریشن کرانی ہے تو آپ کو ایک نمبر ملتا ہے جسے ہم NTN بولتے ہیں, وہ سمپل NTN ہوتا ہے. اب فائلر کیا ہوتا ہے؟ فائلر ہوتا ہے NTN بنانے کے بعد آپ نے اپنی ریٹرن فائل کی. ریٹرن فائل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ FBR کے اندر ایک لسٹ ہوتی ہے, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ, ATL جسے بولتے ہیں, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ. اس لسٹ کے اندر اگر آپ کا نام آ گیا تو سمجھو آپ فائلر ہیں. اگر اس کے اندر آپ کا نام نہیں آیا تو آپ کسی نہ کسی وجہ سے آپ نان فائلر ہیں. وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی ریٹرن نہ فائل ہونا یا آپ کی ریٹرن کا لیٹ فائل ہونا اور اس کا چلان جمع نہ کرانا. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس میں جو نان فائلر آ رہے ہیں. تو یہ تھا ناظرین سمپل سا کہ آپ کو ڈفرینس بتایا جائے کہ NTN میں اور فائلر میں ڈفرینس کیا ہے. کیونکہ اکثر میرے جو کلائنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم نے جو ہے نا وہ فائلر بننا ہے, اور جناب فائلر جب اس کے لیے اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ NTN بنے گا, وہ کہتے ہیں اچھا جی NTN بن گیا, ٹھیک ہے جی ہم ہو گیا, اوکے ہو گیا, فائلر ہو گئے. وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ NTN بنا لینا ہی فائلر ہے. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. NTN اور چیز ہے, فائلر بننا اور چیز ہے. NTN کا مطلب ہے آپ نے سمپل اپنی FBR میں رجسٹریشن کرانا, اور فائلر کا مطلب ہے کہ رجسٹریشن کروانے کے بعد آپ نے ریٹرن فائل کرنا ڈیو ڈیٹ کے اندر. اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد کیا تو اس کا فائن جمع کرانا, اور پھر آپ کا نام ATL کی لسٹ میں آئے گا. یہ تھا سمپل سا ڈیفرنس کہ فائلر میں اور NTN میں کیا ڈیفرنس ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.